مسلمانوں کا وطن اصلی جغرافیہ یہ قرآنی نام ہے۔ ان علاقوں، ملکوں، شہروں، بستیوں، صحراؤں، پہاڑوں، دریاؤں اور چشموں وغیرہ کا محل وقوع جاننے کا جن کا تذکرہ قصص قرآنیہ کے ضمن میں آیا ہے۔ یہ تمام مقامات چونکہ سرزمین عرب اور گرد و بیش میں واقع ہیں، اس لیے تمہید کے طور پر ارض عرب کی طبی جغرافیہ سے واقفیت ضروری ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کی یہ سرزمین ہمارا اسلامی گھر، روحانی مرکز اور ہمارا اصلی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے۔ یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا وطن اصلی ہے۔ آج کل کے فتنہ زدہ دور کے مسلمان اگر اس حقیقت کو فراموش کر دیں تو وہ ان کی مرضی ہے، ورنہ کفار اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں اور یہاں کے باشندوں سے متعلق الٹا سیدھا پروپیگنڈا کر کے عقیدت و محبت کے اس مرکز سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور کرنے اور یہاں اپنا تسلط جمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل کے عالمی سیاسی حالات اور اقتصادی و عسکری پالیسیاں بھی جزیرۃ العرب کی سیاست کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب ایمان سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا اور ارض مبارک یعنی سرزمین فلسطین تیسری اور آخری جنگ عظیم معرکہ ہر مجدون یا جنگ ارمیگاڈون کا مرکزی میدان بنے گی۔ بستیوں کی ماں سرزمین عرب دنیا کے 3 اہم براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ امریکہ و آسٹریلیا کی دریافت سے قبل قدیم معلوم دنیا انہی 3 براعظموں پر مشتمل تھی۔ شمالی و جنوبی امریکہ تقریباً 500 برس پہلے اور آسٹریلیا تقریباً 250 برس پہلے 1770 میں دریافت ہوا۔ جزیرہ نما عرب کے ایک طرف ایشیا ہے اور دوسری طرف افریقہ اور اوپر کی طرف یورپ۔ اس سرزمین کے وسط میں مکہ مکرمہ ہے جسے ام القریٰ بستیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اس کی اسی سیاسی و جغرافیائی اہمیت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا اور آخری کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہاں نازل فرمائی، بلکہ قرآن کریم میں جن اقوام کا تذکرہ کیا گیا وہ اسی میں سے اسی گرد و بیش میں بسنے والی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آسمانی مذاہب کی سرزمین کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔